کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت اس پہ راضی ہو جایا کرتا ہے۔ اس ہماری تاریخ اسلام میں بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان پہ راضی ہو گیا، رب تعالیٰ بھی ان پہ راضی ہو گیا۔ ہمارے اس علاقہ بر صغیر میں ایک ہستی ہے جنہیں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ نے کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں رب کو راضی کرنے کی کوشش کی، لگے رہے، پھر ایک وہ وقت آیا کہ وہ نیلی چھت والا راضی ہو گیا، اس نے اپنا کرم فرمایا، ان سے پھر وہ کام لیا جو بڑی بڑی جماعتیں نہ کر سکیں، جو تنہا ایک آدمی ہی کر گیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت، یہ رب تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ تو یہ ان کا کیا تھا کہ ایسے لوگ ہیں، ان پر پیچھے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کی خصوصی توجہ ہوا کرتی ہے، ان کی خصوصی رحمت ہوا کرتی ہے، ان کو جو اللہ نے نعمت دی ہے وہ آگے نعمت کو بانٹا کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام آئے، انہوں نے ان کی جھولیاں بھری، لیکن ایک ہستی ایسی بھی ملتی ہے کہ جس کی ملاقات نہیں، سرکار سے مل نہیں سکے، ان کی والدہ تھی، والدہ کی خدمت میں لگے رہے، والدہ بوڑھی تھی اور سرکار کے ظاہری زندگی تک ان کی والدہ رہی، اور پھر جب سرکار کے بعد ان کی والدہ بھی سرکار کی زندگی میں، ظاہری زندگی میں مل نہیں سکے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی ایسے یمن کی طرف رخ کر کے ایسے سونگتے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن، مجھے یمن کی طرف سے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اللہ رحمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کون تھا یمن میں؟ وہ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی ظاہری ملاقات نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کا سینہ معطر ہو گیا ہے تو ذات محمد مصطفیٰ سے معطر ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان پہ رحمت نازل فرمائی ہے، اور جب سرکار نے ان پہ رحمت نازل فرمائی ہے پھر ان کا سینہ معطر روشن ہو جاتا ہے۔ تو ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ملاقات تو نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ لے جاتے ہیں، بازی لے جاتی ہیں۔ ضروری نہیں جو روز ملتا ہے وہ لے جائے، یہ تو قسمت کے فیصلے ہیں، یہ دل کی بات ہے۔ کبھی کوئی بھی ہوتا ہے ملاقات نہ بھی ہو یا ایک آدھ مرتبہ ہی ملا ہو وہ جھولی بھر جایا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں سے کرے کہ جن کی رب تعالیٰ جھولیاں بھرتا ہے، وہ کسی بھی رنگ سے بھر دے، اس نیلی چھت والے نے بھرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ اپنی مہربانی اور لطف و کرم فرمائے۔ ہمارے بزرگان دین کی اصطلاح میں ایسا آدمی جس کی کسی دوسرے بزرگ سے ملاقات نہ ہوئی ہو پھر بھی وہ اس بزرگ سے فیض لے لے، اپنا سینہ معطر کر لے، ایسے کو اویسی کہتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی کی چونکہ ملاقات نہیں تھی لیکن انہوں نے اپنا سینہ بھر لیا، اس نسبت سے اب ہر بزرگ جو کسی بڑے سے فیض لیتا ہے اور ظاہری طور پر ملاقات نہ ہو اس کو اویسی کہتے ہیں۔ جیسے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ باجی بستانی سے انہوں نے فیض لیا ہے لیکن فاصلہ پورے 100 سال کا، 100 سال بعد پیدا ہوئے، ان سے اپنا سینہ معطر کرتے رہے، یہ ان کے ویسی ہو گئے۔ بلکہ خواجہ باجید بستانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن گزرتے گزرتے سونگنے لگے۔ کسی نے کہا حضور ان چوروں کے گاؤں سے آپ کیا سونگ رہے ہیں؟ فرمایا چوروں کے گاؤں سے میں کلہ والے کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ جی ہمیں بھی زیارت کرائیے۔ فرمایا ابھی پیدا نہیں ہوا، 100 سال بعد پیدا ہوگا، ابھی پیدا نہیں ہوا، 100 سال بعد پیدا ہوگا۔ ایسے اویسی ہوتے ہیں جن کی ظاہری ملاقات نہیں ہے لیکن فیض لیتے ہیں ان سے جو دنیا سے پہلے جا چکے ہیں۔ اسی طرح محبوب سبحانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی اویسی ہے کئی بزرگوں کے، ان میں سر فہرست خلفائے راشدین ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے آپ نے سینے کو معطر کیا ہے،
صدیق اکبر میں ایک ہی خصوصیت ہے اور وہ سب خصوصیتوں پر بھاری ہے، وہ کہ اپنی ذات کو نبی کی ذات میں فنا کر دیا۔ اپنی مرضی ہی نہیں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے وہی ابو بکر کی مرضی ہے، جو سرکار کا خیال ہے وہی ابو بکر کا خیال ہے۔ ایک دن فرمایا میں نے تم میں سے جس پر بھی اسلام پیش کیا ایک مرتبہ تو کم از کم اس نے انکار کر دیا سوائے ابو بکر کے، میں نے کہا مسلمان ہو جا، فوراً کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ سرکار کی ذات میں فنا ہے، انہیں اور کوئی چیز سوجتی ہی نہیں ہے، انہیں سوجتا بھی ہے تو شہ کونین کا رخ انور سوجتا ہے۔ ایک دن حضور نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری یہ دنیا ہے اس میں سے تین چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی، تین چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی۔ صدیق اکبر بھی اٹھے، یا رسول اللہ میرے دل میں بھی ڈالی ہے محبت۔ بھئی تمہارے دل میں کیا ڈالی ہے محبت؟ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ پہلی اور آخری بات یہی ہے صدیق کی نگاہیں ہو، مصطفیٰ کا چہرہ ہو، اللہ نے یہ دل میں ڈال دیا۔ صدیق کی نگاہیں ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہو، تو گویا یہ ذات مصطفیٰ میں فنا ہے۔ اب ان کا جب فیض حضرت مجدد الفسانی میں پڑتا ہے وہ بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہو جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جس کو جو ملے گا نبی کی تابعداری سے ملے گا، جس کو جو ملتا ہے سنت مصطفیٰ سے ملتا ہے، نبی کا در چھوڑ کر ہزار ٹکرے لگاتے رہو کچھ نہیں ملے گا، ملے گا ہی اسے کہ جس کے ماتھے پہ محمد مصطفیٰ کی غلامی کا داغ ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت پھر ایسے سعید لوگوں کی خود رہنمائی کرتا ہے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسے لوگوں پر شفقت کرتے ہیں، شفقت کی انتہا کر دیتے ہیں، کمال کر دیتے ہیں، اپنی اپنی بات ہے۔ اب سنیے، ایک دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ صدیقہ سے، مومنوں کی ماں سے۔ یا رسول اللہ مردوں میں کس سے محبت ہے؟ فرمایا ان کے ابا ابو بکر صدیق سے، ان کے ابا صدیق اکبر سے مجھے محبت ہے۔ اب حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے میں روزانہ یا جب بھی کوئی موقع آتا میں اصحال ثواب کرتا، مومنوں کے ایک طریقہ ہے، جو بھی کوئی نیکی کرتے یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، فلاں کو پہنچا دے۔ یہ ہمارا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایسا برکت والا ہو گیا کہ ہم کوئی بھی نیکی کریں اس کا ثواب جس کو بھی دے دے اس کو بھی پہنچ جاتا ہے، اپنی نیکی میں بھی کمی نہیں ہوتی، اپنے عمل میں کمی، اپنے ثواب میں کمی ہونے کی یہ نہیں ہوتا، اس کو بھی مل جاتا ہے جس کو پہنچا دیں۔ آپ فرماتے میں اسے اصحال ثواب کرتا، کو کھانا ہوتا جو بھی ہوتا، کسی کو کھلاتا جو نعمت ہوتا، تو میں فلاں 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 کو اصحال ثواب کرتا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا او شیخ احمد تم یہ کھانا وغیرہ بھیجتے تو ہو فلاں 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 کو، پر تم نے سنا نہیں میں کھانا عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں، یعنی تم عائشہ کو بھول جاتے ہو۔ کہتے وہ دن گیا پھر ساری زندگی میری زبان پہ پہلا نام ہی عائشہ صدیقہ کا آتا تھا۔ تو یہ سرکار کی ذات میں فنا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے اس پر عمل کرتے تھے، لوگوں کو طریقہ اور در بھی یہی بتاتے تھے۔ اگر تم اپنی آخرت چاہتے ہو، اگر تم اپنی جنت چاہتے ہو، اگر آخرت میں بہاریں چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جاؤ۔ اور پھر انعام ملا، صدیق اکبر کو انعام کیا ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنے پہلو میں لٹا لیا۔ آج بھی آپ جائیے روضہ رسول پہ جائیے، سلام عرض کیجئے، پہلے سرکار کو سلام عرض کریں گے، پھر صدیق اکبر کو، پھر فاروق اعظم کو، یہ سلام عرض کیا جاتا ہے۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر صدیق اکبر کو، پھر فاروق کے پاس ساتھ لٹائے ہوئے پہلو میں لٹایا ہے۔
اب اس کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت علی سے کہا، علی جن ہاتھوں سے تم نے مصطفیٰ کو غسل دیا تھا انہی ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دے دینا۔ ٹھیک ہے حضور، بس اس کے بعد مجھے ذرا لے جانا، روضہ رسول پہ لے جانا، اگر اجازت مل جائے تو مجھے اندر کر دینا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر آئے، جیسے ہی روضہ شریف کے سامنے پہنچے عرض کی، یا رسول اللہ ھذا ابو بکر بالباب، یا رسول اللہ یہ ابو بکر دروازے پہ ہے۔ اذن فتح الباب، اچانک خود بخود دروازہ کھل جاتا ہے، آواز آتی، ادخل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار کے پہلو میں لٹا دو۔ یہ آپ کو یہ اعزاز ملا، یہ عزت ملی۔ اور ادھر محبوب سبحانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی، آپ کا آخری وقت آتا ہے اور آپ کا وصال ہو گیا۔ تو جب آپ کے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد سعید اور حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ تعالی علیہما، بڑے صاحبزادے اور بھی آپ کے صاحبزادے، غسل دینے لگے، تختے پہ لٹایا تو کہنے لگے، جب ہم نے ان کا وصال ہوا تھا بازو تے سیدھے تھے، یا ایسے بازو کیسے ہو گئے؟ چلو شاید ہمیں خیال نہیں رہا، دوبارہ بازو سیدھے کر دیے۔ جب دوبارہ بازو سیدھے کیے پھر آہستہ 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 پھر ایسے ہو گئے۔ بھائی مردے کو تو نہیں ہوتے ہی بازو، وہ تو مردہ جیسے کہو گے ویسے ہی پڑا رہے گا، اس کا بازو حرکت نہیں کرتا، اس کا جسم حرکت نہیں کرتا، جان تو نکل گئی، لیکن یہ پھر آہستہ 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 پھر ایسے ہو گئے۔ انہوں نے پھر کھال بازو سیدھے کر دیے، پھر آہستہ ہو گئے۔ تو حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ فرمان لگے، ابا حضور کی مرضی ہی یہی نظر آتی ہے کہ ہاتھ باندھ کے جاؤں گا، کیونکہ ایمان والا جب قبر میں جاتا تو سامنے جمال محمد مصطفیٰ نصیب ہوا کرتا۔ اور ادھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی جتنے بھی ہیں سرکار کی بارگاہ میں آئے ہیں، جتنے صحابہ ہیں سرکار کی بارگاہ میں آئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن فاروق اعظم کو بلایا گیا ہے۔ باقی طالب بنے ہیں، یہ مطلوب بنے ہیں، باقی آئے ہیں، ان کو منگوایا گیا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے منگوایا گیا ہے کہ یا اللہ عمر مجھے دے دے، عمر کے ذریعے اسلام کو دے، اسلام کو عزت دے دے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے۔ ادھر سرکار دعا مانگتے ہیں، ادھر عمر چاہے جس بھی نیت سے آتا پھر آ کر چلتے چلتے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ اب حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اپنے شیخ سے عرض کرنے لگے تو انہوں نے فرمایا، بیٹا تم ہند جاؤ، ہندوستان جاؤ۔ حضور میں ان کی زبان سے ہی واقف نہیں، ان کے بود و باش سے ہی واقف نہیں، ان کے طور طریقے سے ہی واقف نہیں، وہاں جا کے کیا کروں گا؟ میری زبان اور ہے، ان کی زبان اور ہے۔ نہیں، وہاں اللہ تعالیٰ تجھے کوئی شہباز دینے والا ہے، اس کی تربیت تمہارے ذمے ہے، تم جاؤ۔ اب وہ آ جاتے ہیں، اور جب آتے پھر ان کو حلیہ مبارک اور شکل مبارک دکھائی گئی، یہ ہے جسے تم نے قابو کرنا ہے، استخارہ کرو۔ استخارہ کریا تو رات کو دیکھتے طوطا، وہ یہ کہتے ہیں درخت پر بیٹھا ہوا ہے، مجھے خیال آیا اگر یہ اڑ کر میرے پاس آ جائے تو میں سمجھوں گا میرا یہ سفر مبارک ہے، میرا یہ سفر مبارک ہے۔ تو کہتے اتنا خیال تھا کہ وہ اڑ کے آ گیا اور میرے ہاتھ پہ بیٹھ گیا، اس نے منہ کھولا، میں نے اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈال دیا، اور جواباً اس نے منہ کھولا، میرے منہ میں اس نے شکر ڈال دی، میٹھا ڈال دیا، چینی ڈال دی۔ تو جب شیخ سے عرض کی تو فرمان لگے کہ بیٹا جاؤ، یہ وہ ہے کہ جو تم سے فیض لے گا پھر تمہیں بھی مالا مال کر دے گا،
اللہ اس پر مہربانی کرے گا، یہ تم تو اپنا لعاب دو گے، پھر واپس تمہیں شکر عطا کرے گا۔ پھر دنیا یہی جانتی ہے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ آئے، دہلی میں آپ نے سکونت اختیار کی۔ حضرت مجدد الفسانی سرہند میں ہیں، آپ کے والد گرامی بیمار ہیں، ان کی اس موجودگی میں آپ کہیں اور نہیں جا سکتے تھے۔ جب آپ کو بڑا اشتیاق تھا حج کرنے کا، بڑا ہی شوق تھا، لیکن والد صاحب بیمار تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، دہلی پہنچے۔ جیسے ہی دہلی میں پہنچتے ہیں، انہیں ایک حسن کشمیری مولانا صاحب ہے، کہتے ہیں آپ عالم دین ہیں، اگر یہاں ایک اللہ والے آئے ہیں ان کے پاس ذرا زیارت ہو جائے کو حرج تو نہیں؟ کہنے کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں، اللہ والے سے ملنے سے کوئی حرج نہیں۔ جیسے ہی خواجہ باقی باللہ کی نظر ان کے چہرے پہ پڑتی ہے، کہتے ہیں یہ وہی شہباز آ گیا ہے جس کے لیے مجھے ہند بھیجا گیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے وہ جھولیاں بھری کہ آج تک اپنا فیض لٹا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔